ہمارے معاشرے میں نشہ پھیل رہا ہے۔ عام لوگوں کی بانسبت ہماری سماج کے اندر، قوم کے اندر جو عزت دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اس نشے سے اس معاشرے کو آزادی دلائی جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پنچ، پٹیل، چودھری ٹائپ کا انسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے تو کچھ نہیں ہے حقوق، بس دعوت پہ جانا ہے۔ بلایا جاتا ہے نا، پورے خاندان میں سے ایک بندے کو دعوت پہ بلا دیا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں چودھری صرف اس لیے ہوں کہ دعوتیں اڑاتا پھروں۔ عزت عام لوگوں کے مقابلے میں کسی خاندان کا، کسی سماج کا کوئی بڑا انسان ہوتا ہے تو اس کو عزت بھی زیادہ دی جاتی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ ان سے مشورے لیے جاتے ہیں کہ بھئی ہم شادی کر رہے ہیں، ہم مکان بنا رہے ہیں، یہ چیز کر رہے ہیں، آپ ہمارے یہاں چھوٹا موٹا دعوت دے کر کے ان کو بلایا جاتا ہے اور مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دعوتیں کھانا ہے، صرف لوگوں کا سلام ہے کہ ہمیں سلام کرتے رہیں۔ تو جس کی جتنی زیادہ عزت ہے معاشرے کے اندر، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی برائی ہے تو وہ اس کو گناہ کو معاشرے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہر برادری کے اندر کچھ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، کچھ عزت دار، ہر معاشرے میں ہائی فائی لوگ جن کو کچھ عزت ہوتی ہے، ان کو ذرا سمجھنا چاہیے کم سے کم وہ جس دن ہمارے معاشرے کے جو ہائی فائی اور پیسے والے لوگ ہیں وہ جس دن ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، باقی کے لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اگر سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریش خاندان کو، جو آپ نے پہلی ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی ہے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو دی ہے، پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یا قریش، قریش آپ کی برادری تھی، آپ کا خاندان تھا، ان کو دی۔ اور اس کے بعد جو آپ کی تبلیغ کا، اسلام کی اشاعت کا جو اسٹائل تھا، آپ نے سنا ہوگا طائف کا واقعہ، آپ سرداروں کو فوکس کرتے تھے، جو رئیس اور سردار ہوتے تھے ان کو آپ فوکس کرتے تھے کہ اگر یہ سدھر گئے تو نیچے کے لوگ خود بخود سدھر جائیں گے۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے اور آپ کے اس اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے کے ہائی فائی لوگ اگر صحیح نہج پر آ جائے، ان سے برائیاں نکل جائے، تو جو مڈل کلاس اور تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ خود بخود صحیح جگہ پر آ جائیں گے۔ تو جو عزت دار لوگ ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ بے ذمہ دارانہ کام نہ کرے کہ معاشرے میں اکا دکا ہے ہی میری عزت، مجھے ہی لوگ دیندار سمجھتے ہیں اور میں ہی غلط چیزیں کرنے لگ جاؤں، معاشرے پر کیا ایفیکٹ پڑے گا اور معاشرے پر اس پر کیا اثر پڑے گا؟ جب تک معاشرے کے اندر کوئی ایک گناہ جو ہائی فائی انسان نے کر دیا، پہلے ڈی جے نہیں بجتے تھے، ڈی جے بجا دیا، مہندی کی کوئی نئی رسم نکال دی، جہیز کی کوئی نئی رسم نکال دی، ایسا اگر کوئی کام کر دیا اور پھر وہ کام چل پڑا، تو جب تک چلتا رہے گا۔ ایک چیز جب آ جاتی ہے نا معاشرے کے اندر، جب تک نہیں آتی تب تک کچھ نہیں، لیکن ایک برائی معاشرے میں آ گئی پھر اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب چھوٹے گی یہ۔ تو جو امیر ترین آدمی ہے، جن کا معاشرے میں کچھ عزت ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرے اپنے فنکشنوں میں، اپنے پروگرامز میں، کہ کوئی ایسی کام شروع کر جائے کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں ملتا رہے۔ جو قوم کے معزز انسان ہوتے ہیں، جن کی عزت ہوتی ہے، جو سردار پنچ پٹیل ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اگر اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کو سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی ہم نکاح میں کھانا ہی تو ہم نے کھلایا ہے، کھانا کھلانا کون سی بری بات ہے؟ لیکن اس کے پیچھے ریزن دیکھو۔ جب ایک امیر ترین اور مالدار آدمی بے تحاشا خرچ کرتا ہے، 10 طرح کے آئٹم، ضرورت تھی 3 طرح کے کھانے ہو جاتے، اس کی جگہ 10 طرح کا کھانا، ڈھول دھماکے، ڈی جے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو پھر اس کا اثر معاشرے پر یہ پڑتا ہے، سوسائٹی پر یہ پڑتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ان کے دیکھا دیکھی پھر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچیاں 25، 30، 35، 40 سال کی ہو جاتی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، تو عذاب نہیں ہوتا ہے؟ جب بچے کا نکاح کی اس کی عمر ہو جائے اور نکاح اس کا نہ کیا جائے تو جو اس کے وارثین ہیں، جو اس کے بڑے ہیں، ان سے سوال ہو جائے گا۔ دیکھیں، انسان کے اعتبار سے 2 سب سے بڑی ضروریات ہے، کھانا پینا بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی مرد کو عورت کا ملنا جائز طریقے سے اور عورت کو مرد کا ملنا یہ دوسری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کو اگر حلال کھانا آپ بند کر دو، نہیں دے رہے ہو، تو وہ ایک دن صبر کرے گا، دوسرے تیسرے دن کیا کرے گا؟ چوری کر کے کھائے گا، ہوٹل والے سے جھوٹ بول کر کے کھائے گا۔ یعنی کھانا ایک ایسی ضرورت ہے جو انسان صبر ہلکا سا کر سکتا ہے لیکن مکمل نہیں، پھر وہ غلط طریقے سے اس کو اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا۔
ایسے ہی شہوت جس کو ہم کہتے ہیں، جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی بھوک ہے۔ جیسے انسان کو بھوک اس کے کھانے سے ختم ہوتی ہے، ایسے ہی ایک نوجوان کی بھوک عورت کے ملنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جائز طریقے مہیا نہیں کرو گے، جائز اس کا نکاح نہیں کرو گے، تو پھر وہ گناہ کرے گا، اور اس گناہ کا وبال اگر دیکھیں گے تو دیکھتے دیکھتے ان امیر لوگوں کے اوپر پڑے گا، کیونکہ یہ جو نکاح میں دیری ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک جوان سے پوچھا جس کی قریباً میرے اندازے سے 35 سال عمر ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا نکاح تو، کہا لڑکی والے نکاح کر نہیں رہے۔ تو پوچھا وجہ تو آپ جانتے ہیں، وہ ہر سال کہتے ہیں اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ جہیز کے پیسے، مالداروں نے کئی ٹن سونے دے دیے۔ اب غریب کیا کرتا ہے؟ غریب کی بچیاں جہیز دے کر کے روتی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کو روتی ہے، اور پھر ماں باپ اچھا کرنے کی کوشش میں ان کا جو جائز نکاح ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیں، نکاح ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی یہودی عیسائی وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، وہ کسی سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، چلو اپنی عیاشیاں اڑاتے چلے۔ لیکن مسلمان کیوں نکاح کا پابند ہے؟ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا حکم سمجھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اب یہ سمجھو کہ کوئی اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، پورا تو اللہ کا حکم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اور غلط چیزیں بھی جوڑ رہا ہے، تو پھر نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اب اس میں ہم ایسی چیزیں ایڈ کر دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، نہیں آ رہی۔ اب دیکھو نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم۔ اب آپ یہ کرو کہ جمعے کے دن آؤ، نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہیں ڈی جے بجاؤ اور تھوڑا ڈانس کر کے پھر جاؤ۔ کوئی عقل مند آدمی اس کو تسلیم کرے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ دو الگ الگ چیزیں۔ ایک کام آپ کر ہی اس وجہ سے رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہو جائے، اور اسی میں آپ ایک ایسی چیز ملا رہے ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ نکاح ہم لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے راضی ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، آپ کی سنت ہے۔ نکاح اگر بندے کے اوپر بسا اوقات فرض ہو جاتا ہے، تو ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہم نکاح کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے، اور اسی میں ہم ایسی گندگیاں اور ایسی چیزیں ملا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حکم تو چھوٹا پڑ جاتا ہے اور برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ عقیقہ کرنے کے لیے دیکھو، اگر کسی نے عقیقہ کیا ہے تو میں بالکل اس کو طعنہ نہیں دے رہا ہوں۔ اب پورے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ میں ہر ایسی برائی جو معاشرے میں دیکھتا ہوں، میں نہیں فرق کرتا ہوں کہ اس کا کرنے والا کون تھا، کیا تھا۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی برائی معاشرے میں ہے تو میں اس کا ہائی لائٹ کروں، اس کو بتاؤں کہ یہ برائی ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو عقیقہ جو ہوتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، اور اسی میں ڈانس ساتھ میں ملا دیا جاتا ہے، ڈی جے ملا دیا جاتا ہے۔ نکاح اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا سنت سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، اور اس میں جہیز کی لعنت ملا دی گئی، اور گہنے اتنے لاکھوں کی خرید کر کے پہنتے کبھی نہیں ہیں بچیاں۔ سال گزرنے پر سونا اور چاندی چاہے کسی بھی صورت میں وہ زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ اس کا عذاب کس کو ہوگا؟ الذی جمع مالا، جس نے مال جمع کیا، وعددا، اور گن گن کر کے رکھ رہا ہے۔ تو یہ بات تو آپ حضرات جانتے ہیں، مال جمع کرنا کوئی بری عادت یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن جو آگے کی آیت ہے نا، وعددا، گن گن کر کے رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مال کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر پا رہا ہے، کنجوسی دکھا رہا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، یعنی اس مال کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، مال کی زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا ہے۔ اتنا اس کو لالچ ہے، اتنی اس کو مال کی چاہت ہے کہ گن گن کر کے رکھ رہا ہے، بار بار اکاؤنٹ کھول کر کے اپنا بینک بیلنس دیکھ رہا ہے، لیکن سالانہ زکوٰۃ وہ 2.5% ہر مال کے اوپر ایک سال گزرتے ہی اللہ رب العزت کے نام پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، وہ فرض ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مال وہ جائز والا مال نہیں ہے، یہ وہی مال ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر کے رکھتا ہے، یعنی بے پناہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مال کے بھی حق ہے جو اللہ رب العزت نے مال کے اوپر حق عائد کیا، زکوٰۃ کا، ضرورت پڑنے پر یتیموں کا، مسکینوں کی امداد کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے جہاں مقدس مقامات ہیں، یعنی ہر اچھے کام میں اگر کسی کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے۔
اگر نہیں خرچ کر رہا ہے تو پھر یہ مال اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسرے اس کے پاس مال ہے تو پھر بہت سارے اس کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اس کے اوپر، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے مقابلے میں مال والے کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے معاشرے میں، اس کے محلے میں، اس کی سوسائٹی میں، اس کے گھر کے۔ یعنی اگر کوئی ایک بھائی ہے جس کی مالی اعتبار سے حالت اچھی ہے، دوسرے بھائی کی حالت اچھی نہیں ہے، تو جس کی حالت اچھی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے۔ بھائی نہیں ہے لیکن پڑوس میں ہے، تو جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو خود کی اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن پڑوسی کے پاس مال ہے اور دوسرا گھر میں بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیفیں آ گئی، بچیوں کی شادی اور نکاح کا انتظام ہے، مال ہے لیکن پڑوسی سے خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر حق ہے۔ یعنی مال کے جتنے حقوق ہیں وہ اگر حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب جس قباحت کو، جس برائی کو قرآن نے مال کو بیان کیا ہے مال کو لے کر کے، وہ والا مال اس کے پاس ہے۔ اور مال بے پناہ ہے، مال بہت ہے، لیکن وہ حقوق اس کے ادا کر رہا ہے۔ پڑوسیوں کی امداد کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، مساجد میں اگر ضرورت ہوتی ہے تو خرچ کر دیتا ہے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، زکوٰۃ سالانہ اپنا حساب لگا کر کے، کیلکولیشن کر کے ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے پاس وہ والا مال نہیں ہے جو کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا، وہ والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے چھٹکارے کے اسباب بنیں گے۔ تو الذی، تیسرا گناہ، الذی جمع مالا، جس نے مال جمع کیا، وعددہ، اور گن گن کر کے رکھ رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، حج اس سے نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے بہت سارے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے۔ حج ہر ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتی ہے جس کے پاس ویزے کے پیسے ہوں۔ سیدھا سادہ سمجھ لینا، پرانے اسٹائل میں یہ کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں کہ جس کے پاس آنے اور جانے کا خرچہ ہو، وہاں رہنے کا خرچہ ہو حج کے دنوں میں، اور واپس آنے تک جو اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، اس کا خرچ بھی وہ اسٹاک دے کر کے اس کے پاس جمع کر کے جا سکتا ہے، تو ہر ایسے شخص کے اوپر وہ حج فرض ہے۔ تو آج یہ حالت تو ہم میں سے اکثروں کی ہو جاتی ہے، لیکن صدیاں پیڑھیاں گزر جاتی ہے، کوئی حج ادا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سارے مال کے حقوق ہیں، اگر یہ مال کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو سمجھو کہ یہ وہ والا مال ہے جس کو اللہ رب العزت نے، جس کی برائی بیان کی ہے اور جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ مال آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب خرچ کرنے کی بات کہی جاتی ہے نا، تو عام طور پر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار خرچ کرتا ہی ہوں نا، 100-200 روپے فقیر کو دے دیتا ہوں۔ بھائی 2.5% زکوٰۃ کہاں رہ گئی اور 100-200 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ زکوٰۃ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس کو کیلکولیٹ کر کے، پورا حساب لگا کر کے سال گزرنے پر اس کا 2.5% ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم مال سے محبت کرتے ہیں، مال جمع کرنے میں لگے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو سوچیں، فاتحہ کروائی تھی نا، شادی میں 10 کھانے بنوائے تھے، تو وہ تو آپ نے اپنے دل کی تمنا پوری کی ہے تاکہ نام تھوڑا بڑھیا بیٹھ جائے معاشرے میں، تو ہم صاحب کے پاس خود پیسے ہیں، یہ ایفیکٹ ڈل جائے معاشرے کے اوپر، اس لیے کیا تھا۔ اللہ کا حکم سمجھ کر کے خرچ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے حکم تو وہاں تھے کہ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے، عمروں میں کوئی غریب ہے جن کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، ان کی بچیوں کی شادیاں کی جائے، کوئی بیوائیں ہیں ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، سردیوں میں محلے میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر کمبل اڑائی جائے، ان کو خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے اعمال ہے۔ شادی میں 20 طرح کے طعام بنا دینا، یا رمضان میں مولوی صاحب کو 200 روپے کا کپڑا، 400 روپے کا کپڑا دے دینا، یہ نارمل بات ہے۔ یہ خرچ کرنے سے مراد وہ نہیں ہے۔ خرچ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مال دیا ہے تو جو جائز امور ہیں، شادی نکاح میں تو اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہم نے خرچ نہیں کیا ہے، اپنا رعب اور رتبہ معاشرے میں، اپنا دبدبہ بٹھانے کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے نا کہ خرچ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں، تو ہم اندر ہی اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب شادیوں کے خلاف بیان کیا جاتا ہے نا کہ بھئی شادیوں میں کم خرچ کرو، تو لوگ، 1-2 لوگوں نے کہا بھی
यहाँ नहीं किसी और जगह पर, कि खाना ही तो खिला रहे हैं, कौन सा बुरा काम है? भी खाना खिलाना कोई बुरा काम नहीं है ना, खाना खिला रहे हैं वो कह रहे कौन सा बुरी बात है? इतना तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है कि आप मेंबर पर बैठ करके उसको बोलो। देखें इफेक्ट क्या पड़ता है यहाँ। तो अव्वलन तो ये बात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मौजूद हैं, बेहतरीन निकाह अफजलुन निकाह बरकतन, कि बेहतरीन बरकत जिस निकाह में होती है वो ऐसा निकाह होता है जिसमें खर्चा बहुत कम होता है। जो जितना आसान निकाह होता है उसमें खर्चा उतना ही बरकत वाला निकाह होता है। आज निकाह के रिश्ते मजबूत नहीं हो पाते हैं, दो खानदानों में निकाह की वजह से। कदीम ज़माने में क्या होता था, आज से 50 साल पहले अगर कोई समथी बन जाते थे, बच्चों की लेना देनी कर देते थे, तो उन खानदानों में एक मोहब्बत बढ़ जाती थी, मोहब्बत कायम हो जाती थी। और आज सगे रिश्तेदार हैं, अगर गलती से उधर रिश्ता हो जाए बच्चे बच्चियों का, तो फिर टूट पड़ जाती है दो खानदानों के दरमियान। इसकी वजह यही है कि जो शरीयत ने निकाह का कॉन्सेप्ट बयान किया, जो निकाह की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह होना था, उसको हमने छोड़ दिया। तो फिर इस वजह से उसके इफेक्ट पड़ते हैं, उसके नुकसानात मुआशरे पर पड़ते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, देखो एक बात हमेशा याद रखो, हर इंसान के ऊपर अलग अलग हुकूक होते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा हैसियत होती है उसके ऊपर हुकूक भी उतने ही ज़्यादा आयद होते हैं। किसी भी कौम के अंदर कोई बुराई घर कर गई है, पूरे मुआशरे में फैल चुकी है, तो उस मुआशरे के जो इज्जतदार लोग हैं, जो पूंजी वाले लोग हैं, जिनको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस मुआशरे को उस गंदगी से, उस गुनाह से पाक करने में आम लोगों की जिम्मेदारी कम होती है, लेकिन जिन लोगों का एक कदर और मंजिलत होती है, एक रुतबा होता है अपनी कौम में, अपने मुआशरे में, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ख़ानदान है, कोई समाज है, मिसाल के तौर पर मेहर, अब यहाँ आप नाम लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे, हमारा जो मुआशरा है वो मेहर है। अगर वहाँ कोई नशेड़ी है, हमारे मुआशरे में नशा फैल रहा है, तो आम लोगों की बानिस्बत हमारी मेहर समाज के अंदर, कौम के अंदर जो इज्जतदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि इस नशे से उस मुआशरे को आज़ादी दिलाई जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई पंच, पटेल, चौधरी टाइप का इंसान होता है, वो समझता है मेरे तो कुछ नहीं है हुकूक, बस दावत पे जाना है। बुलाया जाता है ना, पूरे ख़ानदान में से एक बंदे को दावत पे बुला दिया जाए, तो वो समझता है कि मैं चौधरी सिर्फ इसलिए हूँ कि दावतें उड़ाता फिरूँ। इज्जत आम लोगों के मुकाबले में किसी ख़ानदान का, किसी समाज का कोई बड़ा इंसान होता है तो उसको इज्जत भी ज़्यादा दी जाती है दूसरे लोगों के मुकाबले में। उनसे मशवरे लिए जाते हैं कि भाई हम शादी कर रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ छोटा मोटा दावत दे करके उनको बुलाया जाता है और मशवरा लिया जाता है। तो हमारे वो लोग समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दावतें खाना है, सिर्फ लोगों का सलाम है कि हमें सलाम करते रहें। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इज्जत है मुआशरे के अंदर, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुआशरे के अंदर कोई गुनाह है, कोई बुराई है, तो वो उसको गुनाह को मुआशरे से निकालने की कोशिश करे। इसकी मिसाल एक जैसे इमाम हो गया, तो इमाम की भी एक जिम्मेदारी बनती है। कोई आलिम है दीन का, उसकी जिम्मेदारी है, दूसरे लोगों के मुकाबले में उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि कोई बुराई है मुआशरे के अंदर तो वो उसको हाईलाइट करे, लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करे। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेदारी वो छोड़ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उसको जवाब देना पड़ेगा। अब मैं जो कुछ आप देखते होंगे मुआशरे में, जो ज़्यादातर शराब, नशा, शादियाँ, जो बुराइयाँ होती हैं, मैं उस टॉपिक पर बयान करता हूँ। मुझे आपकी फ़िक्र नहीं है, आपसे ज़्यादा मुझे अपने आप की फ़िक्र है कि कल क़यामत के दिन मुझसे ना पूछा जाए कि आपने इस मुआशरे के साथ 3 साल आप रहे, आपने इमामत करी, मेंबर रसूल संभाला, आपने क्या पैगाम दिया, आपने लोगों को क्या बताया। तो मैं आपकी फ़िक्र करके नहीं, मैं अपनी फ़िक्र करके, मेहनत करके, वो जो मुआशरा है उसके खिलाफ दलाइल देखता हूँ, कुरान हदीस देखता हूँ, ताकि कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने कम से कम ये जवाब दे सकूँ कि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी, जहाँ तक मेरी ताकत थी मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो ऐसे ही जो कौम के मुअज़्ज़ज़ इंसान होते हैं, जिनकी इज्जत होती है, जो सरदार पंच पटेल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वो अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। देखो,
जब निकाह वगैरह कोई भी बुराई अगर सोसाइटी के हाई फाई जो लोग हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, वो अगर किसी गुनाह को करना छोड़ दे तो खुद ब खुद वो मुआशरे से निकल जाएगा। निकाहों में क्या होता है, शादियों में हम लोग, अब असल बात निकली थी कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम निकाह में खाना ही तो हमने खिलाया है, खाना खिलाना कौन सी बुरी बात है, लेकिन इसके पीछे रीज़न देखो। जब एक अमीर तरीन और मालदार आदमी बेतहाशा खर्च करता है, 10 तरह के आइटम, ज़रूरत थी 3 तरह के खाने हो जाते, उसकी जगह 10 तरह का खाना, ढोल धमाके, डीजे, इस तरह की चीज़ें करता है, तो फिर उसका असर मुआशरे पर ये पड़ता है, सोसाइटी पर ये पड़ता है कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, वो भी उनके देखा देखी फिर ये करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चियां 25, 30, 35, 40 साल की हो जाती है, उनका निकाह नहीं होता है, तो अजाब नहीं होता है। जब बच्चे का निकाह की उसकी उम्र हो जाए और निकाह उसका ना किया जाए तो जो उसके वारिसीन है, जो उसके बड़े हैं, उनसे सवाल हो जाएगा। देखें, इंसान के एतबार से 2 सबसे बड़ी ज़रूरियात है, खाना पीना बड़ी ज़रूरत है, इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। ऐसे ही मर्द को औरत का मिलना जायज़ तरीके से और औरत को मर्द का मिलना ये दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसे इंसान को अगर हलाल खाना आप बंद कर दो, नहीं दे रहे हो, तो वो एक दिन सब्र करेगा, दूसरे तीसरे दिन क्या करेगा, चोरी करके खाएगा, होटल वाले से झूठ बोल करके खाएगा। यानी खाना एक ऐसी ज़रूरत है जो इंसान सब्र हल्का सा कर सकता है लेकिन मुकम्मल नहीं, फिर वो गलत तरीके से उसको अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही शहवत जिसको हम कहते हैं, जवानी जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ी भूख है। जैसे इंसान को भूख उसके खाने से ख़त्म होती है, ऐसे ही एक नौजवान की भूख औरत के मिलने से होती है। तो अगर आप जायज़ तरीके मुहैया नहीं करोगे, जायज़ उसका निकाह नहीं करोगे, तो फिर वो गुनाह करेगा, और उस गुनाह का वबाल अगर देखेंगे तो देखते देखते उन अमीर लोगों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि ये जो निकाह में देरी हो रही है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जवान से पूछा जिसकी करीबन मेरे अंदाजे से 35 साल उम्र है, उसका निकाह नहीं हुआ। मैंने पूछा निकाह, तो कहा लड़की वाले निकाह कर नहीं रहे। तो पूछा वजह, तो वजह तो आप जानते हैं, वो हर साल कहते हैं अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। जहेज के पैसे मालदारों ने कई टन सोने दे दिए। अब गरीब क्या करता है, गरीब की बच्चियां जहेज दे करके रोती हैं, उनको उनके पास माल नहीं होता, वो माँ बाप को रोती है, और फिर माँ बाप अच्छा करने की कोशिश में उनका जो जायज़ निकाह है वो नहीं कर पाते हैं। एक और बात समझ ले, निकाह हम लोग क्यों करते हैं भाई? यहूदी ईसाई वो निकाह नहीं करते हैं, वो किसी से भी उनकी बातचीत हुई, चलो अपनी अय्याशियाँ उड़ाते चले। लेकिन मुसलमान क्यों निकाह का पाबंद है? क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म समझता है, अल्लाह का हुक्म समझ करके करता है। अब ये समझो कि कोई अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए, पूरा तो अल्लाह का हुक्म कर रहा है और उसके साथ और गलत चीज़ें भी जोड़ रहा है, तो फिर निकाह की ज़रूरत क्या है? नहीं समझ में आ रही। अकीका होता है, अकीका क्यों किया जाता है? अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। अब उसमें हम ऐसी चीज़ें ऐड कर दें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, नहीं आ रही। अब देखो, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का हुक्म। अब आप ये करो कि जुमे के दिन आओ, नमाज पढ़ो और उसके बाद यहीं डीजे बजाओ और थोड़ा डांस करके फिर जाओ। कोई अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है? 2 अलग अलग चीज़ें। एक काम आप कर ही इस वजह से रहे हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल हो जाए, और उसी में आप एक ऐसी चीज़ मिला रहे हो जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हो। निकाह हम लोग करते हैं इस वजह से कि अल्लाह के राज़ी हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है, आपकी सुन्नत है। निकाह अगर बंदे के ऊपर बसा औकात फ़र्ज हो जाता है, तो एक फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हम निकाह करते हैं ताकि हमें सवाब मिले, और उसी में हम ऐसी गंदगियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिसकी वजह से वो हुक्म तो छोटा पड़ जाता है और बुराइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। अकीका करने के लिए देखो, अगर किसी ने अकीका किया है तो मैं बिल्कुल उसको ताना नहीं दे रहा हूँ। अब पूरे मुआशरे की बात हो रही है, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। मैं हर ऐसी बुराई जो मुआशरे में देखता हूँ, मैं नहीं फ़र्क करता हूँ कि इसका करने वाला कौन था, क्या था। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बुराई मुआशरे में है तो मैं उसका हाईलाइट करूँ, उसको बताऊँ कि ये बुराई है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो अकीका जो होता है अल्लाह का हुक्म समझ करके किया जाता है, और उसी में डांस साथ में मिला दिया जाता है, डीजे मिला दिया जाता है। निकाह अल्लाह का हुक्म, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत समझ करके किया जाता है, और उसमें जहेज की लानत मिला दी गई,
اور گہنے اتنے لاکھوں کی خرید کر کے پہنتے کبھی نہیں ہیں بچیاں. سال گزرنے پر سونا اور چاندی چاہے کسی بھی صورت میں وہ زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. اس کا عذاب کس کو ہوگا؟ ایک بچی کو ہم نے اپنی بچی کو جہیز میں 5 سال 10 تولہ سونا دے دیا. اب اس کی ذمہ داری تھی کس کی؟ جو اس کا مالک ہے, کہ وہ سال آتے ہی اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالے, 2.5%. اب وہ نہیں نکال رہی ہے تو اس کا عذاب کل قیامت کے دن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری مسلم ہر جگہ موجود ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ مال کل قیامت کے دن اس مال والے کے گردن میں ٹوک ڈال کر کے ڈالا جائے گا اور پھر اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جو گہنے ہم نے اپنی بچی کو دیے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دے پاتی ہے. کئی دفعہ شوہر کہتا ہے کہ بھئی آپ کی مال ہے, آپ کے ابا نے دیا ہے, آپ جانو, میرا تو ہے ہی نہیں. تو جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی باپ کے اوپر اس کی ذمہ داری اور اس کا زکوٰۃ نہ نکالنے کا گناہ آتا رہے گا. تو کیوں ایسے ہم کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے, ہمارے غریب طبقے کے لوگوں کا نکاح مشکل ہو جاتا ہے, پھر زنا کرتے ہیں لوگ, بے حیائیاں کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر کے رکھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز چیزوں میں اڑاتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا میں مال سے محبت نہیں کر رہا ہوں. مال سے محبت ہے جب تک آپ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق خرچ نہیں کرو گے. آپ کے پاس زیادہ مال ہے, آپ برتھ ڈے پر خرچ مت کرو, آپ شادیوں میں بے پناہ مت اڑاؤ. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ اسلامک اسکولز بناؤ, ایسا کوئی کر کے جاؤ کام کے نسلوں کے کام آئے, نسلیں ہمیں ایصال ثواب کے لیے ہمیں یاد کرتی رہے. بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے, خاص طور پر جیسے ہر برادری کے اندر کچھ عزت دار لوگ ہوتے ہیں, کچھ عزت دار, ہر معاشرے میں ہائی فائی لوگ جن کو کچھ عزت ہوتی ہے ان کو ذرا سمجھنا چاہیے. کم سے کم وہ جس دن ہمارے معاشرے کے جو ہائی فائی اور پیسے والے لوگ ہیں وہ جس دن ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے باقی کے لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اگر سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریش خاندان کو, جو آپ نے پہلے ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی ہے, وہ اپنی قوم کے لوگوں کو دی ہے. پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یا قریش, قریش آپ کی برادری تھی, آپ کا خاندان تھا, ان کو دی. اور اس کے بعد جو آپ کی تبلیغ کا, اسلام کی اشاعت کا جو اسٹائل تھا, آپ نے سنا ہوگا طائف کا واقعہ, آپ سرداروں کو فوکس کرتے تھے, جو رئیس اور سردار ہوتے تھے ان کو آپ فوکس کرتے تھے کہ اگر یہ سدھر گئے تو نیچے کے لوگ خود بخود سدھر جائیں گے. تو اس لیے پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوں کے ذریعے, خطوط لکھ کر کے, جیسے آج کل ای میل میسج, ایسے خطوط لکھ کر کے جو بادشاہ اور دوسرے وزیر وغیرہ تھے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ہے. تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے اور آپ کے اس اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے کے ہائی فائی لوگ اگر صحیح نہج پر آ جائے, ان سے برائیاں نکل جائے, تو جو مڈل کلاس اور تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ خود بخود صحیح جگہ پر آ جائیں گے. تو جو عزت دار لوگ ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, وہ بے ذمہ دارانہ کام نہ کرے کہ معاشرے میں اکا دکا ہے ہی میری عزت, مجھے ہی لوگ دیندار سمجھتے ہیں اور میں ہی غلط چیزیں کرنے لگ جاؤں, معاشرے پر کیا ایفیکٹ پڑے گا اور معاشرے پر اس پر کیا اثر پڑے گا. جب تک معاشرے کے اندر کوئی ایک گناہ جو ہائی فائی انسان نے کر دیا, پہلے ڈی جے نہیں بجتے تھے, ڈی جے بجا دیا, مہندی کی کوئی نئی رسم نکال دی, جہیز کی کوئی نئی رسم نکال دی, ایسا اگر کوئی کام کر دیا اور پھر وہ کام چل پڑا, تو جب تک چلتا رہے گا. ایک چیز جب آ جاتی ہے نا معاشرے کے اندر, جب تک نہیں آتی تب تک کچھ نہیں, لیکن ایک برائی معاشرے میں آ گئی پھر اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے, پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب چھوٹے گی یہ. تو جو امیر ترین آدمی ہے, جن کا معاشرے میں کچھ عزت ہے, وہ غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرے اپنے فنکشنوں میں, اپنے پروگرامز میں, کہ کوئی ایسی کام شروع کر جائے کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں ملتا رہے. تو خدا را ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریے. بہرحال یہ 3 قسم کے گناہ تھے: غیبت کرنا, تانا دینا اور بے انتہا مال کی محبت رکھ کر کے مال کے حقوق اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرتے ہوئے مال کو جمع کر کے رکھنا. یہ 3 بڑے گناہ ہیں. اس کا عذاب کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا. جن کی سنتیں باقی ہیں جلدی سے پڑھ لیں.